بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نقد چیز کو دیکھتا ہے، ادھار کو نہیں دیکھتا، اور دنیا جو ہے یہ نقد ہے اور آخرت ادھار ہے۔ تو انسان دنیا کو دیکھتا ہے، آخرت کو نہیں دیکھتا، حالانکہ آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق حسد صرف نعمت اور عطائے خداوندی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جب کوئی انعام فرماتا ہے تو اس کے بھائی کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے زوال کی خواہش کرتا ہے۔ اس کے بھائی کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ چیز اس کو ملنی چاہیے تھی، اور دوسری اس کی خواہش کیا ہے کہ یہ چیز اس سے تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے یہ چیز ضائع ہو جائے، تو اس کے ضائع ہونے پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص کون ہے؟ حسد کرنے والا ہے۔ تو حسد کی تعریف کیا ہوئی؟ نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرنا۔ نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس نعمت کے زوال کی خواہش تو نہیں کرتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی اس جیسی نعمت مل جائے۔ تو یہ ایک اچھی عادت ہے۔ اور بعض اوقات حسد جو ہے یہ بہنوں کے درمیان میں بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بہن کی شادی جو ہے بڑے اچھے گھر میں ہو گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال اور دولت سے نوازا اور ان کا اخلاق بھی بڑا اچھا ہے، اور اس کا شوہر اس کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اور دوسری بہن کی شادی جہاں پر ہوئی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور اس کا شوہر اس کا خیال بھی نہیں رکھتا۔ اب یہ دوسری بہن اپنی پہلی بہن سے حسد کرے۔ حسد کیا ہے؟ کہ یہ دل میں خواہش کرے کہ یہ چیز اس کو نہیں تھی ملنی چاہیے، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو یہ کیوں مل گیا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کا رشتہ اتنے اچھے گھر میں کیوں ہو گیا، یہاں پر رشتہ تو میرا ہونا چاہیے تھا، اس کو شوہر اتنا اچھا کیوں مل گیا، اس طرح کا شوہر تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ ہے حسد۔ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بہن کو اتنا اچھا شوہر ملا، اتنا اچھا گھر ملا، اللہ تو اس کے نصیب اچھے کر اور مجھے بھی ایسا عطا فرما۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے کیا سوچا؟ اب یہ کیسے پتا چلے کہ مجھے اس سے حسد ہے؟ وہ اس طرح کہ جیسے ہی پتا یہ چلا بہن کو، اس نے کال کر کے بتایا اس کو کہ آج جو ہے نا میرے شوہر سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ دوسری بہن بڑی خوش ہوئی۔ کیا ہوئی؟ بڑی خوش ہوئی کہ اس کے درمیان میں آپس میں ان میں جو پیار تھا اب وہ کم پڑ گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے شوہر کے پاس جو اتنا زیادہ مال اور دولت تھی نا، اور گاڑی اور بنگلہ جو تھا، وہ سارا جو ہے کیا ہوا ہے؟ نقصان ہو گیا ہے کاروبار میں۔ اب ہم کروڑوں کے مالک تھے، اب ہم لاکھوں کے مقروض ہو گئے ہیں۔ اب یہ دوسری بہن کو یہ بات سن کے کیا ہوئی؟ خوشی ہوئی۔ تو یہ کیا کرتی ہے؟ حسد کرتی۔ اسی طرح بعض اوقات حسد ماں کو بہو سے بھی ہو جاتا ہے، ساس کو بہو سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے بلا؟ فار ایگزامپل، بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، شوہر نے کھانا کھایا اور اس نے اپنی بیگم کی تعریف کر دی۔ اس نے کہا بیگم آج کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ اب یہ سن کر ماں کے دل میں بہو کے بارے میں نفرت آ گئی۔ تو ماں نے کیا کہا کہ اس سے اچھا تو میں بنا لیتی ہوں، اب تمہیں اس کا کھانا ہی اچھا لگنا ہے۔ اب یہ حسد کیسے پتا چلے گا؟ اگلا دن آیا، بیوی نے پھر کھانا بنایا، آج نمک تھوڑا سا تیز ہو گیا۔ تو اب شوہر نے کہا کہ بیگم آج کھانے میں نمک تیز تھا، کل والا زیادہ بہتر تھا۔ اب یہ بات سن کے ساس کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج دیکھا ہے نا ٹھیک نہیں نہ بنا۔ اب یہ جو ٹھیک نہ بننے پر ساس خوش ہو رہی ہے، یہ اس کے دل میں بہو کے لیے کیا ہے؟ حسد ہے۔ بہو کے لیے کیا ہے؟ حسد ہے۔ اسی طرح کاروباری حضرات میں بھی حسد ہوتا ہے۔ جیسے ایک بندے کا کاروبار جو ہے
وہ بہت زیادہ اچھا چل رہا ہے، اس کی خرید و فروخت بہت اچھی ہے اور اس کی آمدنی، اس کو پروفٹ جو ہے، فائدہ بڑا حاصل ہو رہا ہے۔ اب ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں، ایک ہی بازار میں بیٹھے ہیں، دکانیں بھی اکٹھی ہیں، پروڈکٹ بھی سیم ہے، ٹائم بھی سیم ہے، مینجمنٹ بھی سیم ہے ساری۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عطا کر دیا، سارے کسٹمر جو ہیں اسی کی دکان پر جاتے ہیں، اس کو بڑا ہی لاکھوں کا فائدہ ہو گیا۔ اب ساتھ والا جو بیٹھا ہے وہ اس سے اب حسد کرنا شروع ہو جائے گا۔ کیا کرنا شروع ہو جائے گا؟ حسد کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو پتا چلا کہ وہ اس کا کاروبار اتنا زیادہ بڑھ گیا، اور جیسے ہی تھوڑے دن بعد پتا چلا کہ اس کا کاروبار جو ہے نا ٹھپ پڑ گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، دکان میں آگ لگ گئی، اللہ محفوظ فرمائے، اتنا زیادہ نقصان ہو گیا، اب یہ ساتھ بیٹھا دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے، بڑا لاکھوں کمائے تھے نا، دیکھا نا، اب رہ گئے نا مجھ سے پیچھے۔ اب یہ جو خوشی، یعنی کسی کی تکلیف میں مبتلا ہونے پر جو ہمیں خوشی ہو رہی ہے وہ حسد ہے۔ ہمیں تو دکھ ہونا چاہیے تھا، تو ہم کسی کے نعمت کا، اس سے چھن جانے کا انتظار کریں یا چھن جانے پر خوش ہوں، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رشک کرنا چاہیے، اللہ نے اس کو اتنا کاروبار دے دیا، لاکھوں کا فائدہ، اللہ تو اس کو اور مزید ترقیاں دے، اللہ مجھے بھی ترقیاں دے، آمین۔ اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات پڑھنے والے بچوں میں بھی حسد ہو جاتا ہے، جیسے ایک کلاس میں دو دوست پڑھتے ہیں، دونوں نے امتحان کی تیاری کی، دونوں کا جب رزلٹ آیا ایک کے نمبر 1000 آ گئے اور ایک کے نمبر 800۔ اب وہ 800 والا اس سے حسد کرے گا کہ اس کے مجھ سے زیادہ کیوں ہیں، نہ یہ کہ وہ دعا کرتا کہ میرے دوست کے مجھ سے زیادہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید شوق اور ذوق سے پڑھنے والا بنائے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ پڑھنے والا، محنت کرنے والا بنائے۔ یہ دعا نہیں کی، بلکہ دل میں اب کیا ہے؟ حسد آ گیا۔ حسد کیا ہے کہ جب دوبارہ پھر امتحان ہوا، اس بچے کے نمبر اب 600 آئے، اب اس کے دل میں آئی خوشی، دیکھا نا بڑے اس مرتبہ تمہارے 1000 نمبر آئے تھے، اب میرے زیادہ آئے ہیں، میں تم سے آگے ہوں۔ اب اس کے کم آنے پر اس کو کیا ہو رہی ہے؟ خوشی۔ یہ خوش ہونا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، کسی کے نعمت چھین جانے پر خوش ہونا، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اسی طرح ایک بچہ تھا، اس نے مجھے کہا قاری صاحب دعا کرنا، میرے نا کزن کا رزلٹ ہے۔ میں کہا اللہ تعالیٰ اس کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کرے۔ نہیں، یہ دعا نہیں کرنی، آپ دعا کریں کہ اس کے نمبر جو ہے نا مجھ سے کم ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ حسد ہے، اس کے نمبر وہ مجھ سے زیادہ کامیاب نہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بچے کو حفظ کروانے پر بھی حسد آ جاتا ہے، دین کے راستے پر لگانے پر بھی حسد آ جاتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن پر لگانے لگے، کوئی اس کو دین کا علم سکھانے پر لگانے لگے، اب ادھر ادھر سے آ جائیں گے کہ ان کو دل میں حسد آئے گا، ہمارے بچے تو دین کی طرف آئے نہیں ہیں، اس کا بچہ کیوں جا رہا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اس رستے سے ہٹا دیں، دین کے رستے سے ہٹا دیں۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے ہی وہ بچہ ٹھیک نہ پڑے گا یا نماز پڑھنے میں کوتاہی کرے گا، تو پھر وہ جو حسد کرنے والے ہیں، جو نیکی کو برداشت نہیں کرتے، وہ کہیں گے باجی میں تو تم پہلے ہی گیا سی، کوئی فائدہ نہیں انہوں مدرسے بھیجن دا، قرآن پڑھان دا، کتنی بڑی بات وہ کر گئے، کوئی فائدہ نہیں اس کو دین کی باتیں سکھانے کا، تم ایسا کرو اس کو اسکول میں ڈال دو۔ اب یہ ہے حسد۔ پتا چلا کہ باجی نے اپنے بچے کو اسکول سے مدرسے سے ہٹا دیا، دین سے ہٹا دیا، اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا، ایسے ریلیکس ہو جائیں گے، بڑے خوش ہوں گے اور اپنے مشورے دینے پر ناز کریں گے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ تو بجائے اس کے اپنے بچے کو دین کی طرف لگاتے، اس کے بچے کو بھی دین سے ہٹایا اور حسد کیا۔ جیسے ہی وہ ہٹ گیا، اب دیکھیں اس کے قرآن سے پیچھے ہٹنے پر، دین کا علم نہ سیکھنے پر اس کو خوشی ہو رہی ہے۔
کیا خوشی ہو رہی ہے کہ چلو اب یہ میرے بچے جیسا ہو گیا، اب یہ بھی گیم ہی کھیلے گا، یہ بھی مووی دیکھے گا، یہ بھی ڈرامہ ہی دیکھے گا۔ یہ اب جو دن میں جا کے 5 گھنٹے قرآن پڑھتا تھا نا، اب وہ نہیں پڑھ سکے گا، اب اس کو خوشی۔ تو کسی کی نعمت پر اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، اس کے چیز کے چھن جانے کی آرزو کرنا، خواہش کرنا، طلب کرنا، اور جب وہ چیز چھن جائے، اس سے دور ہو جائے، اس پر خوش ہونا، دلی طور پر سکون محسوس کرنا، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور حسد بعض اوقات جو ہے نا عمرہ کرنے والوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ حسد عمرے پہ جو جانے لگتے ہیں، دل میں خواہش کیا ہوتی ہے کہ مجھے عمرے پر جانا چاہیے تھا، یہ کیوں جا رہا ہے؟ جیسے ہی پتا چلا کہ اس کے پاس جو پیسوں کا ارینج ہوا تھا نا، تو وہ پیسے کم ہیں، وہ عمرے پر نہیں جا سکتا، اب اس کے دل میں خوشی آئی، چنگا یا نہیں گیا۔ اب یہ اللہ کے گھر میں وہ نہیں جا سکا اور ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ حسد ہے۔ اسی طرح نوکری کے ملنے پر، جاب کے ملنے پر بھی بعض اوقات حسد آ جاتا ہے۔ 2 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی والدین ہیں، ایک ہی طرح کا کھانا ملتا ہے، اب ایک نے اچھا نہیں پڑھا، دوسرے نے اچھا پڑھا، اب دوسرے کو مل گئی جاب، ₹1,00,000 اس کی سیلری، اب جو چھوٹا ہے وہ اس سے حسد کرے گا۔ اب وہ ₹1,00,000 گھر کما کر لاتا ہے، چھوٹا جو ہے وہ 50,000 کھا جاتا ہے۔ تو اب جب گھر میں وہ رہیں گے اکٹھے، تو ظاہری بات ہے جو پیسے کما کر لاتا ہے اس کی عزت بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس نے پڑھائی میں محنت کی۔ اب چھوٹا جو ہے یہ اس سے کیا کرے گا؟ حسد کر رہا ہے۔ حسد کیسے ہوگا؟ حسد یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کی نوکری جو ہے نا چھوٹ جائے۔ پتا چلا کہ وہ کمپنی جس میں کام کرتا تھا وہ کمپنی فلاپ ہو گیا ہے، وہ بند ہو گیا، اب بڑا بھائی بھی گھر بیٹھ گیا، اب اس کے بیٹھنے پر، اس کی جاب چلے جانے پر چھوٹا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ میرے بھائی نے محنت کی اور وہ اچھی جاب پہ لگ گیا، حلال رزق کما کر لا رہا ہے، اللہ تم مجھے بھی محنت کرنے والا بنا اور مجھے بھی رزق حلال عطا فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ رشک۔ تو اللہ تعالیٰ میں حسد سے محفوظ فرمائے۔ بعض اوقات گھر میں کام کرنے والوں میں بھی حسد آ جاتا ہے۔ کیسے بھلا؟ ایک دن گھر میں کام کرنے والی نے صفائی بہت اچھی کی، مالکن بہت خوش ہوئی، اس نے کہا کہ بیٹا آج تم نے صفائی بہت اچھی کی ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ ساتھ والی جو دوسری کام والی تھی، اس کے دل میں اب کیا آ گیا؟ حسد، کہ اس کی تعریف کیوں ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی۔ جیسے ہی اگلا دن آیا، وہی کام کرنے والی ہے، صفائی بھی اچھی طرح کر رہی ہے، اس سے کوئی برتن ٹوٹ گیا۔ اب مالکن آ گئی غصے میں کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا، کل تو تم نے بڑی اچھی صفائی کی تھی، آج تمہیں کیا ہو گیا، آج تمہیں موت پڑ گئی ہے، آج تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ اب یہ مالکن کے الفاظ اور وہ جو دوسری کام والی تھی وہ سن کر خوش ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ خوش۔ کیا کہ کل اس کی تعریف ہوئی تھی اور آج اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اب وہ تعریف بے عزتی میں بدلی تو اس کے نعمت کے چھن جانے پر یہ کیا ہو رہی ہے؟ خوش ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ جب کوئی مصیبت میں پریشان ہوتا ہے مسلمان تو اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں، نعمت کرنے والے، نعمت ملنے پر جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نعت شریف پڑھنے والوں پر بھی لوگ حسد کرتے ہیں۔ ہاں، یعنی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، سارے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، لوگ اس کے آنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ کب آئے گا، نعت سنائے گا، ہمیں حضور کی تاریخ سنائے گا۔ اور دوسرا نعت خواں جس کو اتنا اچھا پڑھنا نہیں آتا، جس نے اتنی محنت نہیں کی، اب وہ اس سے کیا کرے گا؟ حسد کرے گا۔ حسد کیا کہ وہ اچھا نعت خواں آیا، سب لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی اور اس کو پیسے بھی زیادہ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ حسد کر رہا ہے۔ تو ہمیں حسد یاد رکھیں، حسد ہمیشہ وہی کرتا ہے جو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مزہ تو یہ ہے کہ مقابلہ کرو، لیکن جو مقابلہ نہیں کر سکتا
وہ کیا کرتا ہے پھر؟ حسد کرتا ہے۔ بات تو یہ تھی کہ کیا کرتا؟ مقابلہ کرتا۔ اگر اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اس نے دن رات یاد کیا ہے، تو بھی دن رات یاد کر، قرآن حفظ کر کے اس کے مقابلے پر آ، اس کے لیے بھی دعا کر، اپنے لیے بھی دعا کر۔ لیکن مقابلہ جب نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ حسد کریں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ حسد کریں گے۔ اسی طرح بعض اوقات علم والوں پر بھی حسد، علم والوں میں بھی آپس میں حسد ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ سنتے ہیں، اس کے بیان زیادہ سنتے ہیں، میرا کوئی نہیں سنتا، مجھے کوئی نہیں لائک کرتا، مجھے کوئی نہیں شیئر کر رہا، مجھے کوئی نہیں سبسکرائب کر رہا، مجھے کوئی نہیں فالو کر رہا۔ ان باتوں پر بھی حسد۔ جیسے ہی پتا چلا کہ وہ فلاں بندہ اتنا مشہور و معروف ہے اور اس کے اتنے زیادہ سبسکرائبر ہیں، ملینز میں اس کے سبسکرائبر ہیں، جیسے ہی پتا چلا کہ اس بندے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فوراً اس کی غلطی پکڑی اور وہ لوگوں کو بتائی اور بڑا خوش ہوا۔ یعنی سالہ سال اس نے نیکیوں کے کام کیے، اس نیکیوں پر وہ اس کے لیے دعا نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یار اس نے نیکی کے کتنے کام کیے، اللہ تعالیٰ تو اس کو مزید ترقیاں دے، نہ، اس انتظار میں ہے کب اسے کوئی غلطی اور میں اس کو ذلیل کروں، اس کی غلطی پر یہ خوش ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو باعمل علماء ہوتے ہیں، جو بعض اوقات جو پیر حضرات ہوتے ہیں، ان میں بھی جو ہے حسد آ جاتا ہے، اس کے مرید اتنے زیادہ ہیں اور میرے مرید کم ہیں، تو جیسے ہی پتا چلا کہ وہ فلاں پیر میں یہ پایا جاتا ہے، وہ پکڑا اس کا اب سب کو بتا دیا تاکہ اس کے مرید ٹوٹ کے اور میری طرف آ جائے۔ تو جیسے ہی پتا چلا فلاں پیر میں یہ پایا جاتا تو بڑا خوش ہوئے، یعنی دکھ نہیں ہوا کہ یہ نیکی کا کام کرتا تھا تو اس سے یہ غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ تو اس کو اس سے بچا لے، کہتے چنگا آیا، اچھا ہوا، تاکہ اب سارے لوگ میرا نام لیں، میری طرف آ جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات ٹیچرز کا بھی آپس میں حسد ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک سکول ہے، سر نے ایک ٹیچر کو، یا پھر ایک مدرسہ ہے، مدرسے کے جو ناظم صاحب ہیں، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں فلاں جو ٹیچر ہیں ان سے بڑا خوش ہوں، کیوں کہ یہ بچوں پر پوری توجہ دیتے ہیں، یہ 5 گھنٹے مسلسل بچوں کے پاس رہتے ہیں، ان کو اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے ہیں، ان کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، میں آپ سے بڑا خوش ہوں۔ ساتھ والا ٹیچر پریشان ہو گیا کہ یہ تعریف مجھے کیوں نہیں آئی۔ اب اس موقع پہ اس ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ جب وہ ٹیچر 5 گھنٹے پورے لگاتا ہے، وہ بھی بچوں کی تربیت کرتا ہے، وہ بھی بچوں کا سبق توجہ سے سنتا ہے، تو تجھے بھی کیا کرنا چاہیے؟ توجہ سے سن، تربیت کر، بجائے اس کے مقابلہ کرے وہ کیا کرے گا؟ حسد کرے گا، انتظار میں رہے گا۔ جیسے ہی پتا چلا کہ اس ٹیچر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور ناظم صاحب اس سے ناراض ہیں، تو اس ٹیچر کو اب خوشی ہو رہی ہے۔ اب یہ خوشی کا ہونا کیا ہے؟ حسد ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی کے نعمت کے چھن جانے پر جو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں دلی طور پہ، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ حالانکہ مسلمان پریشان ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تو مسلمان تو ہوتا ہے، وہ تو پریشان ہوتا ہے، نہ یہ کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر وہ خوش ہو۔ تو خوش وہی ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ بغض اور حسد سے دل خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے۔ بغض اور حسد سے دل کو خالی رکھیے، اپنے کردار کو مثالی رکھیے۔ جو داد کے قابل ہوں اسے دیجیے داد، اپریشیٹ کریں، جو داد کے ہوں قابل اسے دیجیے داد، دشمن ہی صحیح مگر ظرف تو عالی رکھیے۔ کسی نے اچھا کام کیا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، کسی نے اچھا گھر بنا لیا، اچھی جاب مل گئی تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ جو برکت کی دعا کرے گا وہ حسد سے بچ جائے گا، جو برکت کی دعا نہیں کرتا، اس کے لیے اچھا نہیں سوچتا، اس کے دل میں خود بخود ہی حسد کا خیال آ جاتا ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی حسد کیا ہوتا ہے؟ تو بابا جی نے چھوٹے الفاظ میں ساری بات کہہ دی۔ آپ فرماتے ہیں رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ رب کی تقسیم سے آپ یہ دیکھو کہ اس بندے کو جو جاب مل گئی ہے، اس بندے کو جو عہدہ ملا ہے، اس بچے نے جو قرآن کا حفظ کر لیا، اپنے دل میں بسا لیا، اور تیری بہن کا رشتہ کہیں اچھے گھر میں ہو گیا، اس کو کوئی
تیرے بھائی کو اچھا مکان مل گیا، یہ ساری چیزیں کس نے اس کو عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ تو اب اللہ کے عطا کرنے پر تجھے اختلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں دیکھو نا، اس کو کیوں ملی چیز، اس کو نہیں تھی ملنی چاہیے، اس کی تو شکل ہی ایسی نہیں ہے کہ اس کو یہ چیز، او بھائی اللہ نے دیا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، فرمایا لوگوں سے حسد کرتے ہو اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ تو کوئی کسی کو نعمت ملی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو وہ اللہ کے فضل سے اس کو عطا فرمائی گئی ہے، اس پر بندے کو رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں حسد جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جو ہے یہ رشک کرتا ہے اور منافق جو ہے یہ حسد کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ آگ جب لکڑیوں کو لگتی ہے تو پورا پورا جنگل جو ہے جل جاتا ہے، اتنی سپیڈ سے وہ پھیل جاتی ہے۔ دیکھا دیکھی وہ اسی طرح جب کسی بندے میں حسد آ جاتا ہے، لوگوں کے لیے دل میں حسد آ جاتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کی بھلائیاں اور اچھائیاں بھول جاتا ہے اور ہر وقت ان کی برائیوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور پھر وہ ہر طرح کی خیر سے، نیکی والے کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ رشک کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے ملنا نہ چھوڑو، اور فرمایا باہم بغض نہ رکھو، نفرت نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، اور فرمایا ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور فرمایا اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے رشتوں کو نہ توڑو، قطع تعلقی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اکٹھے ہو اور ایک دوسرے سے سلام بھی نہ لو، منہ پھیر کے چلے جاؤ۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، ابھی اس راستے سے تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں ایک انصاری صحابی وہاں پر حاضر ہوئے، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فرمایا دوسرے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے صحابہ، ابھی اس راستے میں تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی وہی آئے۔ تیسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ صحابی فرماتے ہیں تیسرے دن بھی وہی شخص آئے، تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے، کہ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہاں پر آئے گا، ابھی آئے گا، وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ 3 دن تک یہی واقعہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انصاری صحابی کا پیچھا کیا کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے 3 دن تک لگاتار حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے، ابھی جو آئے گا جنتی ہے، ابھی جو آئے گا، اور ہر مرتبہ یہی صحابی آ رہے ہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا نیکی کا کام ہے جو اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے تاکہ میں جان سکوں اور میں بھی وہ کام کر سکوں؟ آپ فرماتے ہیں میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ حدیث ذرا لمبی ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ رہے 3 دن تک۔ 3 دن تک آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں دیکھی کہ جس بنا پر 3 دن تک جنت کی بشارت ان کو مل رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 3 دن تک ان کے ساتھ رہا، اور اس کے بعد میں اجازت لے کے میں نے جانا چاہا، اور میں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ ابھی سامنے جو آئے گا وہ جنتی ہے، اور تینوں دن آپ ہی آئے، لیکن مجھے آپ کو کوئی عمل اس طرح کا لگا نہیں، یعنی زیادہ ہی عمدہ اور اچھا عمل۔ ویسے تو سارے اعمال اچھے ہی تھے، لیکن میں نے آپ کو راتوں کو پوری رات قیام کرتے، پوری رات قرآن پڑھتے بھی نہیں دیکھا، تو پھر کس عمل کی وجہ سے آپ کو اتنا اجر مل گیا، جنت آپ کو مل گئی؟ وہ صحابی
خاموش ہوئے اور فرمانے لگے کہ میرا تو عمل آپ کے سامنے ہی ہے، یہی میں نیک اعمال کرتا ہوں۔ جب وہ صحابی جانے لگے تو انصاری صحابی نے ان کو آواز دی اور بلایا۔ اب فرمانے لگے باقی اعمال تو یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہی، لیکن ایک کام ہے جو میں اور کرتا ہوں۔ ان صحابی نے فرمایا کہ جلدی مجھے بتائیں وہ کیا کام ہے کہ جس عمل کی وجہ سے، جس کام کی وجہ سے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ وہ صحابی فرمانے لگے کہ میرے دل میں نہ کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، میں کسی سے نہ حسد نہیں کرتا۔ وہ دوسرے صحابی فرمانے لگے کہ یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عادت ہے، یہی وہ خصلت ہے، یہی وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے 3 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، دلوں میں لوگوں کے لیے نفرت، بغض، عداوت، دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں سے پیار کرنے والا بنائے، دوسروں کو معاف کرنے والا بنائے، رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، توڑنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی عادت سے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی بات ہو، کب کوئی عمل آئے سامنے تو ہم منہ بنا کے بیٹھ جائیں، ہم ناراض ہو کے بیٹھ جائیں۔ داماد گھر میں آیا، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا اور بعد میں اس نے منہ بنا لیا، کیوں؟ چائے مجھے ٹھنڈی ملی تھی، فلاں چیز ایسی تھی، ایسی ہونی چاہیے تھی۔ اپنی بیوی کو گھر جا کے بتا رہا ہے یہ وہاں پر یہ تھا، وہاں پہ فلاں تھا۔ یعنی کچھ لوگوں کی نا عادت ہی ہوتی ہے ناراض ہونے کی، وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں ناراض ہونے کے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی عادت سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آ جائے۔ کیا مطلب؟ تقدیر کے لکھے کو غیر مؤثر کر کے حسد کرنے والے کی ایک نئی تقدیر لکھ جائے۔ یعنی اس بندے کی زندگی میں جنت لکھی ہوئی ہے، اس کی تقدیر میں جنت ہے، لیکن اس نے لوگوں سے حسد کرنا شروع کر دیا، حسد کرنا شروع کر دیا، برائیاں کرنی شروع کر دی، گناہ والے کام کرنے شروع کر دیے، کرتے 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 وہ اس قدر گناہوں میں پھنس گیا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا حقدار ٹھہرا اور پھر آخر کار وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ فرمایا پہلے اس کے لیے جنت ہی تھی، اچھے اعمال تھے، لیکن جب اس نے لوگوں کے لیے حسد کرنا شروع کر دیا، دل میں بغض رکھنا شروع کر دیا، نفرت رکھنا شروع کر دی، تو اس گناہ کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے اب وہ بندہ جہنمی بن گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے حسد سے ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں جب آپ رشک کریں گے تو ہی حسد سے بچ سکیں گے۔ جب آپ کسی کی نعمت ملنے پر خوش ہوں گے، اس کی نعمت کے زوال کا نہیں بلکہ اس کی نعمت کے کمال کا آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اللہ سے عرض کریں گے، تو پھر آپ حسد سے بچ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے تو ایک آدمی کو عرش کے سائے میں دیکھا۔ آپ کو اس شخص کے مرتبے پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس آدمی کا نام بتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نام سن کر کیا کرو گے، تمہیں اس کے کام نہ بتاؤں؟ اے موسیٰ میں تمہیں اس کا کام بتاتا ہوں کہ جس عمل کی وجہ سے، جس کام کی وجہ سے، جس نیکی کی وجہ سے میں نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اس کا ایک عمل یہ ہے کہ یہ کسی سے حسد نہیں کرتا، یہ کسی سے حسد نہیں کرتا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ والدین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کا تیسرا عمل یہ ہے کہ یہ چغل خور نہیں ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے پر ناراض ہے، میری تقسیم سے ناخوش ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلا گناہ حسد کا گناہ تھا۔ ابلیس کو سیدنا آدم علیہ السلام کے شرف اور رتبے سے حسد ہوا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کو یہ کمال کیوں دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں، اسے مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کمال دیا، وہ یہ بھول گیا کہ کمال دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے،
تو اللہ نے کمال دیا، اب حضرت آدم علیہ السلام کو جو کمال ملا اس کمال سے اس نے حسد کیا، حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج انک رجیم، تو میری بارگاہ سے چلا جا، تو لعنتی ہے۔ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ جب بھی حاسد جو ہوتا ہے، جب بھی کسی کی خوشی دیکھتا ہے نا تو اس کو نا جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حسد کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے، حسد کا مطلب ہے جلنا۔ تو جو بندہ جل رہا ہوتا ہے نا وہ سکون میں نہیں رہتا، وہ بے چین رہتا ہے، روحانی طور پہ وہ ڈسٹرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کو راتوں میں نیند بھی نہیں آتی، اس کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، بے چین رہتا ہے، ہر وقت غصے کا شکار رہتا ہے، ہر ایک کو لڑنے کو دوڑنے کو پڑتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے کو پڑتا ہے۔ یہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے یہ اس کی زندگی کا حال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، اللہ اسے نجات دے دے گا اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی خوشی میں خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی مصیبت میں پریشانی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، ان کے لیے دعا کرنے کی، ان کے لیے آسانیاں کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حاسد کے سوا سب کو خوش کر سکتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات وہ کر گئے کہ میں حاسد کے سوا سب کو خوش کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو خوش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ حاسد خوش ہی تب ہوتا ہے جب وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ حاسد جو بندہ ہے نا وہ آپ سے تب ہی خوش ہوگا جب آپ کا نقصان ہوگا، ویسے آپ اس کو خوش نہیں کر سکتے۔ کسی شاعر نے اس پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، ہر عداوت کے خاتمے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر دشمنی ختم ہو سکتی ہے، ہر عداوت کے خاتمے کی توقع کی جا سکتی ہے، سوائے اس شخص کی عداوت کے جو حسد کی وجہ سے تمہارا دشمن ہو۔ کیوں؟ دیکھیں آپ کو کسی سے جھگڑا ہوا، کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ اس نے میری فلاں چیز میری اجازت کے بغیر لے لی، اب لڑائی ہوئی، ناراضگی ہوگی، اس بندے نے آپ سے معافی مانگ لی کہ میں آئندہ آپ کی چیز آپ کی اجازت کے بغیر نہیں لوں گا، میں معذرت چاہتا ہوں، بات ختم ہوگی۔ لیکن حاسد جو ہے وہ حاسد خوشی تب ہوگا جب وہ آپ کی چیز ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ چیز کے زائل ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حاسد کو خوش نہیں کر سکتے، وہ تب ہی خوش ہوگا جب آپ کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بری خصلت سے، ایسی لعنت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا مومن حسد کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بھول گئے ہو؟ مومن حسد کرتا ہے لیکن اسے چاہیے کہ وہ اپنے حاسدانہ خیالات کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھے۔ جب تک زبان اور ہاتھ سے ظلم و زیادتی نہیں ہوگی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں۔ کہ لوگوں کی بربادی پر لوگ خوش ہوتے ہیں، ہاتھوں کو ملاتے ہیں، کہا لگاتے ہیں، وہ دیکھو بڑی باتیں کرتا تھا، وہ دیکھو اس کا بچہ بڑا پڑھتا تھا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، بڑی باتیں کرتا تھا، ہم اس کے نقصان پر ہم خوش ہو رہے ہیں۔ یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرما۔ حسد کا حکم کیا ہے کہ اگر اپنے اختیار اور ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے، یعنی جان بوجھ کے ہم سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں اور یہ اس پر عمل بھی ہم کر رہے ہیں یا بعض اعضاء سے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ جان بوجھ کے دل میں سوچ رہے ہیں کہ اس بندے کو جو گاڑی ملی ہے یہ اس کو نہیں ملنی چاہیے، میرا تو دل کرتا ہے کہ یہ گاڑی نہ گم ہو جائے، چوری ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کا اتنا کاروبار چل پڑا ہے، اس کو اتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے، اللہ کرے جب یہ اس گھر میں جائے نا تو کوئی نقصان، وہ ناراض ہو جائے، لڑائی پڑ جائے، جھگڑا پڑ، اس طرح کی باتیں پلاننگ کرنا، سوچنا، اور پھر جب نقصان ہو جائے اور خوش ہونا، تو یہ حسد ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح حاسد کا عبرتناک انجام،
ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ایک شخص نے حسد کی وجہ سے کس مقام و مرتبے پر وہ تھا کہ وہ بادشاہ کے محل میں ہوتا تھا، لیکن حسد کرنے کی وجہ سے اس کو سزائے موت ہوئی، اور اس کی موت بھی کس طرح ہوئی کہ اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور اس میں گند بھر کے تو بادشاہ کو بھیجا گیا۔ اس طرح اس کی سزا وارد ہوئی۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اجازت ہے۔ اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا بادشاہ، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا۔ اب دیکھیں، حسد ہوتا ہی تب ہے جب کسی کو کوئی کمال ملتا ہے، کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، تو حسد نعمت کے ملنے پر ہوتا ہے۔ اور حسد ہے کیا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ تو میرے پاس آنی چاہیے تھی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس طرح کی بندے کے دل میں خواہشات بڑھیں۔ تو اس درباری نے یہ کہا کہ میں اتنے سالوں سے بادشاہ کی خدمت میں ہوں، یہاں پر ہوں، اور یہ شخص آج آیا اور اس نے بات بتائی اور بادشاہ نے اتنا اس کو انعام دیا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اس نے حسد کیا اور دل ہی دل میں وہ اس کے نقصان کا منتظر ہونے لگا اور کہنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ نے اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں دے دیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری میں مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا۔ اب دیکھیں، جب بندہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ میں اس کا نقصان کروں، کسی طرح سے اس کا نقصان ہو جائے، اس کی عزت کم پڑ جائے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے پیار اور محبت میں بادشاہ سے گفتگو کرنے لگا اور بولا بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے باتیں بڑی اچھی اچھی کی ہیں، لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہنی کی بیماری ہے۔ گندہ دہنی کیا ہے؟ یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے قاری صاحب اس کا تو کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں، یہ شخص کیوں ایسی آ کے بات کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ کیسی کیسی پلاننگ کرتا ہے۔ وہ آپ کے پاس آئے گا، بڑے پیار سے بات کرے گا، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اور آپ کی چیزیں جانے گا، کاروبار کے راز جان لے گا، پھر آپ کی تباہی کا بھی سبب بنے گا۔ آپ کے گھر کام کرے گی، بڑے اچھے انداز سے، بڑے اخلاق سے کام کرے گی، بڑی چیزیں ساری مینجمنٹ کرے گی، لیکن بعد میں آپ ہی کی چیزوں کو چرا کر لے جائے گی، آپ ہی کا نقصان کرے گی اور خوش ہوگی۔ تو وہ شخص بادشاہ کے پاس آ کر یہ کہنے لگا، حالانکہ اس شخص نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اب دیکھیں، ثبوت بھی کوئی نہیں ہمارے سامنے ابھی تک یہ ہے کہ قاری صاحب کیا ہو جائے گا، اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اس کی یہ چال کتنی حد تک جو ہے کامیاب ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ میرے بارے میں یہ بات کہتا ہے، وہ یہ گمان رکھتا ہے، وہ مجھے اس طرح برا کہتا ہے۔ وہ حاسد بولا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ آپ اس شخص کو اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ وہ حاسد دربار شاہی سے چلا گیا۔ جب وہاں سے چلا گیا تو اب دیکھیں اس نے کیا کیا، اس شخص کے پاس گیا جس کو بادشاہ نے انعام دیا تھا۔ اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، بادشاہ سلامت آپ سے بڑا خوش ہوئے، مجھے بھی دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی دعوت کروں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میری دعوت کو ٹھکرائیے گا نا، آپ نے میرے گھر پر کھانے کے لیے آنا ہے۔ اب یہ حسد کرنے والا دیکھیں کہ نفرت کرنے والا بھی کبھی مہربان ہو جاتا ہے، تو کسی کے مہربان ہونے پر
ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ اتنا مہربان ہو گیا، اب اس شخص کو تو نہیں تھا پتا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، لیکن یہ اس سے حسد کرتا تھا۔ حاسد نے اس کے سامنے دعوت نامہ رکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ جب اس کے گھر کھانے پر آ گئے تو اس نے کھانا سامنے پیش کیا، جس میں جان بوجھ کر حاسد نے بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ اب کھانے کے بعد اس شخص نے منہ سے لہسن کی بدبو کو محسوس کیا، اس نیک شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنا شروع ہوگی۔ وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ اس نیک شخص کو بلا کر لے کر آؤ۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ جب قاصد اس کے پاس پہنچا اور وہ بادشاہ کے پاس نیک شخص آ گیا، بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور بادشاہ نے کہا ہمیں جو تم نے اس دن کلمات اچھی باتیں سنائی تھی نا، وہ دوبارہ پھر سناؤ۔ اس شخص نے کہا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی نیک شخص نے، تو بادشاہ نے کہا کہ یہی الفاظ میرے قریب آ کر کہو۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا، حاسد نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے کہ مجھے گندہ دہنی کی بیماری ہے، میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر تحقیق اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ حاسد کے اس عمل کی وجہ سے دیکھیں بادشاہ بدگمانی کا شکار ہوا کہ نہیں؟ تو حاسد جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں کس طرح اس بندے کو میں نقصان پہنچاؤں۔ اب بادشاہ نے ٹھان لی کہ اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے تو تم اسے ذبح کر دینا، اس کی کھال میں کچرا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگا دی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ خط فلاں علاقے کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ نے نہیں بتایا کہ میں نے خط میں کیا لکھا ہے، بس خط میں سزا لکھ دی اور مہر لگا دی اور اس نیک شخص کو دیا، اور اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، میں بدگمانی کا شکار ہوں۔ اس لیے جب کبھی کسی سے بدگمان ہو نا، اس سے ڈسکس کر لیا کریں کہ بہن مجھے تیرے بارے میں یہ پتا چلا، بھائی مجھے آپ کے بارے میں یہ پتا چلا کہ آپ نے ایسا کہا۔ تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ڈسکس نہیں کرتے، وہ کرتے کرتے وہ پہاڑ بن جاتی ہے اور بدگمانی کے شکار ہونے کی وجہ سے پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر چیزوں کو دیکھ پرکھ لیا جائے، تحقیق کر لی جائے تو وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی دیکھیں چنگاری لگی نا، چھوٹی سی، اور وہ ابھی آگ تھوڑی ہے، آپ اس کو بجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بجھایا نہیں، کرتے کرتے وہ ایک چیز کو لگے گی، وہ دوسری کو لگے گی، وہ تیسری کو لگے گی، وہ پورے گھر کو جلا دے گی۔ اور اگر آپ اسی کو وہیں پر روک لیتے تو پھر اتنا زیادہ نقصان نہیں تھا ہونا۔ تو بدگمانی کی وجہ سے دیکھیں اس حاسد نے اپنی چال میں وہ کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی شخص کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تھا تو اپنے کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا۔ یعنی جب بھی بادشاہ خط دے کر اور مہر لگا کر بھیجتا تھا نا، ہمیشہ وہ اس لیے بھیجتا تھا کہ اس بندے کو انعام دینا ہے، لیکن اس بار اس بندے کو انعام نہیں تھا ملنا، اس بندے کو موت ملنی تھی۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہیں لکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا۔ یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکل گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کے گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاسد سے ہوئی۔ اب اس نے پوچھا بھائی کیسے ہیں آپ، کہاں پر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کر دیا اور کہا کہ فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ، میں اسی گورنر کے پاس خط لے جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا
کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، کیونکہ حاسد کو بھی یہی پتا تھا کہ جب بھی بادشاہ خط دیتا ہے تو انعام کے لیے دیتا ہے۔ وہ حیران، پریشان، فکر مند کہ میں نے تو بادشاہ کو اتنا خلاف کر دیا اس کے، اور بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا کہ پھر اس کو خط دے کے گورنر کے پاس بھیج رہے ہیں انعام کے لیے، اکرام کے لیے۔ حاسد نے سوچا اس کو کیا پتا ہے کہ خط میں ہمیشہ انعام ہی لکھا ہوتا ہے، تو اس طرح کرتا ہوں، یہ خط اس سے میں لے دیتا ہوں اور میں گورنر کو خط دے دیتا ہوں اور جا کر سارے انعام مجھے مل جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، آپ مہمان ہیں، آپ اتنے نیک شخص ہیں، آپ یہ خط مجھے دیں تاکہ میں اسے گورنر تک پہنچا دوں۔ وہی ہوا، اس شخص نے وہ خط اس حاسد کو دے دیا۔ حاسد نے جب خط لیا اور خط لے کر وہ بڑا خوشی خوشی جھومتا ہوا، گنگناتا ہوا گورنر کے دربار کی طرف جا رہا تھا، اور یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے نام پیغام لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ خط لے کر آ رہا ہے اسے انعام و اکرام سے نواز دیا جائے۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے، وہ حاسد اس گمان میں تھا۔ اس شخص کو دھوکہ دے کے وہ خط لے کے وہاں سے چلا گیا اور یہی سوچتا جا رہا ہے کہ اب میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ تو جب وہ گورنر کے پاس پہنچتا ہے، گورنر کو خط دیتا ہے، تو بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط جب گورنر کو پیش کرتا ہے تو گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا، اے شخص تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ تو وہ حاسد کہنے لگا، کیا لکھا ہوگا؟ بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ بادشاہ نے یہی لکھا ہوگا کہ میں اس شخص سے بڑا خوش ہوں، تم اس کو انعام و اکرام سے نواز دو۔ گورنر یہ سن کر کہنے لگا، اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ اے گورنر جیسے ہی یہ شخص خط لے کر تیرے پاس پہنچے تو اسے ذبح کر دینا، اس کی خال اتار کر اس میں کچرا بھر کر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش اڑ گئے، وہ حیران رہ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا، گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، خدا کی قسم واللہ واللہ یہ خط میرے پاس نہیں تھا، یہ میں نہیں لے کر آیا، یہ خط میرے لیے نہیں تھا، یہ تو اس شخص کے لیے تھا۔ آپ چاہے کسی بندے کو بھیج کے بادشاہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ گورنر نے کہا، دیکھو میری بات سنو، بادشاہ کی خط پر مہر لگی ہے اور خط بھی تم لے کر آئے ہو، اس لیے مجھے کسی بات کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں اس خط پر عمل کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کو ذبح کر دیا، اس کی کھال میں کچرا بھر کے بادشاہ کو بھجوا دیا۔ تو جب اگلا دن آیا، وہ نیک شخص پھر دربار میں پہنچا، بادشاہ نے دیکھا اور بڑا حیران ہوا۔ وہ شخص وہاں پر پہنچا اور جا کر وہی جملے بادشاہ کے سامنے دہرانے لگا، جو احسان کرے اس کے ساتھ نیکی کرو، جو نیکی کرے اس کے ساتھ تم بھی اچھا کرو، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص تو یہاں پر ہے، تجھے تو میں نے سزا کے لیے گورنر کے پاس بھیج دیا تھا، تجھے تو اب تک مر جانا چاہیے تھا اور تو زندہ سلامت میرے پاس آ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ آپ مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ سلامت نے اب وہ بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے کہا، جانے عالی میری پناہ، میں آپ سے کیوں نفرت کروں گا؟ بادشاہ نے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، میں نے تو کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے وزیر نے بتایا تھا۔ تو وہ شخص جو ہے نیک شخص کہنے لگا، حضور وہ شخص جو ہے نا وہ مجھ سے حسد کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تجھے کیسے معلوم؟ اس نے کہا، اس لیے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے اس نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا اور جان بوجھ کر مجھے لہسن زیادہ کھلوا دیا۔ میں نے تو اپنے منہ کے سامنے ہاتھ اس لیے رکھ دیا تھا تاکہ کہیں میرے منہ کی بدبو کی وجہ سے آپ تکلیف محسوس نہ کریں۔ جب بادشاہ کو یہ پتا چلا تو بادشاہ نے اس بندے سے معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا کہ اب تم پھر وہی الفاظ دوبارہ کہو۔ بادشاہ نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا تھا، جو نیکی کرے، جو احسان کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے گا، برائی کرنا چاہتا ہے، اس کا بدلہ اس کو خود ہی مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برا کرنا چاہا، تجھے موت دلوانی چاہی، لیکن حقیقت میں وہ خود مر گیا۔
تو پتہ یہ چلا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہو کہ جو فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے، وہ فلاں مجھ سے جلتا ہے، تو یاد رکھیں جو جلتا ہے، جو سڑتا ہے، جو آپ کی نیکیوں پر آپ پر خوش نہیں ہوتا، دعا نہیں کرتا بلکہ حسد کرتا ہے، تو اس کو اس کا نقصان ملے گا۔ یاد رکھیں ساری عزتیں ذلتیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے۔ حاسد ایک کیا، میں آپ کو بتا دوں پوری دنیا کے حاسدین اگر مل جائیں اور آپ سے وہ حسد کریں تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فنا کرنا چاہے، کسی کا نقصان کر دے، کسی کو برباد کرنا چاہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگیں اور ایسی بری عادت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جس میں نہ صرف نیکیاں جاتی ہیں بلکہ نیکیوں کے ساتھ ہی ساتھ بندے کی زندگی بھی چلی جاتی ہے، موت بندے کو آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسد کی بنا پر بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو حسد کا علاج کس طرح کیا جائے؟ نمبر 1، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ مجھے حسد کی عادت سے محفوظ فرما، یا اللہ میں فلاں شخص سے حسد کرتا تھا، حسد کیا تمام گناہوں کی ہی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ میں نے اپنی بہن کے بارے میں یہ سوچا، اللہ میں نے اپنے ٹیچر کے بارے میں یہ سوچا، اللہ میں نے اپنے پیر صاحب کے بارے میں یہ سوچا، اللہ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ سوچا، اللہ میں نے اپنے پاس کام کرنے والی کے بارے میں یہ سوچا، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ سوچا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو ان کو نعمت عطا فرما۔ میں نے اپنے بھائی کو نیا گھر مل جانے پر اس کے لیے حسد کیا، اللہ تو اس کے گھر کو مزید برکتیں دے، ہر طرح کے حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر بری نظر سے محفوظ فرما، اللہ میرے بھائی کو اور ترقیاں عطا فرما، اللہ مجھے بھی وہ چیزیں عطا فرما۔ اس طرح دعا کریں اور یہ اقرار کریں، یا اللہ میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں بھائی سے حسد کرتا تھا، تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ نمبر 2، نمبر 1 پہ توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیسے ہوگی؟ جب آپ اس کا اقرار کریں گے۔ اور نمبر 2 پہ دعا کرنی ہے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے حسد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس باطنی بیماری سے شفا عطا فرما، مجھے حسد سے بچنے میں استقامت عطا فرما۔ یہ یاد رکھیں آپ بڑی سے بڑی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی خود نہیں کر سکتے جب تک میرے رب کی عطا نہ ہو، میرے رب کا فضل نہ ہو۔ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے حسد سے محفوظ فرما، مجھے تکبر سے محفوظ فرما، مجھے خود پسندی سے محفوظ فرما، اللہ مجھے ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ ہر کام تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ سب کو صحتیں عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما، پریشانیاں دور فرما۔ نمبر 3 پہ رضائے الہی پر راضی رہیے کہ رب تعالیٰ نے میرے اس بھائی کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے جو اس کو چیز عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عطا پر اب اعتراض کر رہا ہوں؟ تو یہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کہ یہ تو رب کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا فرماتا ہے اس کی حکمت ہے۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ اللہ کی حکمت پر، اس کے عطا کرنے پر تو اعتراض کر رہا ہے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ جب اس طرح اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو پھر اس بات پر اپنے آپ کو قائل کر لیں گے کہ دوسروں سے حسد نہیں کر سکیں گے، رشک کریں گے۔ پھر اسی طرح نمبر 4، حسد کی تباہ کاریوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ حسد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حسد نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ حسد سے روحانی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والا بے چین رہتا ہے۔ حسد کرنے والا اپنی خوشیوں کو بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کی خوشیوں پر نظر رکھتا ہے، دوسروں کی برائیوں کا انتظار کرتا ہے، جس میں وہ بے چین رہتا ہے، اور اپنی چیزوں کی قیمت وہ کھو دیتا ہے۔ جو اس کے پاس نعمتیں اللہ کی تھی وہ ان پر ناشکری کرتا ہے۔ نمبر 5، اپنی موت کو یاد رکھیں کہ ان قریب مجھے اپنی یہ زندگی چھوڑ کر اندھیری قبر میں اتر جانا ہے۔ موت کی یہ یاد تمام گناہوں بالخصوص حسد سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ کہ میں مال کی وجہ سے حسد کر رہی ہوں،
کیا پتا میں کل ہی دنیا سے چلا جاؤں، کیا پتا میں آج ہی دنیا سے چلی جاؤں، میں اس پیسے کی وجہ سے اپنی بہن سے ناراض ہو رہی ہوں، اس سے حسد کر رہی ہوں۔ نمبر 6، حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کیجیے کہ اگر وہ دنیاوی نعمتیں ہیں تو یہ یاد رکھیں وہ عارضی ہیں، اور عارضی چیز پر کیوں حسد کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رشک کریں اس چیز پر، کیونکہ رشک جو ہے وہ نیکی والے کاموں میں کیا جاتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، پل صراط پر بھی کام آئے گی، نامہ اعمال جب تلنے لگیں گے اس وقت بھی کام آئے گی، اور قیامت کے دن آپ کو کام آئے گی، تو نیکی پر رشک کریں۔ نمبر 7، لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیں۔ لوگوں کی نعمتوں پر، اس کو یہ مل گیا، اس کو وہ مل گیا، فلاں مل گیا۔ ایک شخص تھا، وہ جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ کسی نے بہت خوبصورت جوتا پہنا ہوا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس اتنا خوبصورت جوتا کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ تھوڑا ہی قدم آگے بڑھا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کم از کم میرے پاس پاؤں تو ہیں۔ تو دوسروں کی نعمتوں پر جب آپ نظر رکھیں گے تو پھر آپ کے اندر حسد جیسی بیماری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں، دوسروں کی نعمت سامنے آئی اور ان کے لیے دعا کریں، رشک کریں گے تو حسد سے بچیں گے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ حسد سے بچیں گے، نہیں تو شکار ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نمبر 8، حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھیں کہ حسد سے بچنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملنے کا سبب ہے۔ ان اعمال کو آپ سامنے رکھیں تو پھر انشاءاللہ آپ حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائیں، جو کمیاں ہم میں پائی جاتی ہیں ان کو ٹھیک کریں، ان کو دور کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ دوسروں پر جو نظر لگائے بیٹھے ہیں نا، تو پھر اس سے آپ بچ جائیں گے۔ دوسروں پہ بندہ نظر تب ہی لگاتا ہے جب اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور جب کوئی دوسروں پر نظر لگا لیتا ہے نا تو پھر اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ پھر بندے کو سمجھ آ جائے۔ وہ دوسروں کی نیکیاں دیکھتا ہے، اچھے کام دیکھتا ہے، اس میں برائیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کا دل یہ کرتا ہے اسے یہ چیز چھن جائے، خراب ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کے پاس یہ نہیں ہونی چاہیے جو میرے پاس ہونی چاہیے، ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے۔ تو حسد کی عادت کو ہمیں رشک میں بدلنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کریں کہ اللہ یہ نعمت اس کے پاس رہے، اس کو ترقی ملے، اس کو اور اس سے اچھی عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ جیسے اس کو عطا فرمائیے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اب جس سے حسد کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ قاری صاحب اس سے پیار کیسے کریں؟ یہ بھی تو بات ہے نا، نفرت کو محبت میں بدلنے کے طریقے کیا ہیں کہ جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس سے سلام کرنے میں پہل کریں، آپ خود آگے جھک کے اس سے سلام کریں، السلام علیکم، اسے اپنی طرف سے تحفہ پیش کریں، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی تعزیت کے لیے چلے جائیں، خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد پیش کریں، ضرورت پڑے تو اس کی مدد بھی کریں، لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریفیں کریں، جس قدر آپ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کو فائدہ پہنچائیں۔ ان چیزوں سے جب آپ کے اور اس کے درمیان محبت قائم ہو جائے گی تو پھر حسد ہوگا ہی نہیں۔ جہاں پر محبت ہو پھر حسد نہیں ہو، جہاں پر حسد آ جائے محبت نہیں رہتی۔ تو دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیے، جلنے کی نہیں، حسد کرنے کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کو دی جانے والی نعمتوں کو یکساں نہیں رکھا۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے۔ یہ بھی تو سوچیں نا، آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے یہ جو اتنا زیادہ مال ہے نا وہ ضائع ہو جائے، اور ضائع ہو کے تمہیں تھوڑی ملنا ہے۔ یہ تمہاری کیسی عادت ہے کہ تمہارا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، تم پھر بھی یہ تمنا کر رہے ہو کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ یعنی ایک طرف تو بندہ کہتا ہے کہ وہ چیز چھین کے چلو اس کے پاس آنی ہے، تو یہ مال کی لالچ میں کر رہا ہے، اور کتنا انتہائی بے عقل، کم عقل یہ شخص ہے، کم عقل یہ عورت ہے کہ وہ چیز اس کے پاس بھی نہیں آنی، فضول میں حسد کر رہا ہے کہ حسد سے وہ چیز ملنی بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے حسد کرنا ہی کرنا ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ، مالی بھی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہی ہے۔ تو حسد کے لیے روحانی علاج کیا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسد سے بچنے کے لیے نا استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حسد کرنے کے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے سے حسد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کی نعمت دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کے قائم رہنے کی، اس نعمت کے اکمل ہونے کی، مزید بہتر ہونے کی اللہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔